نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق ایمان اور اسلام، ان کے درمیان فرق بیان کرنا اور اسی طریقے سے اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو اے نبی ان کو فرما دیجئے کہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر، بلکہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اگر تم سچے اور راہ راست پر ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ چاہے وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پہلے سے داخل ہیں، چاہے نئے مسلمان بنے ہوں، نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، تو صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اب وہ کہیں کہ ہم نے نبی پر احسان کر دیا، یا ہم نے اس اسلام پر احسان کر دیا، یا اس دین کے اوپر کوئی احسان کر دیا، تو یہ نبی ان کو فرما دیجئے کہ احسان ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ در حقیقت احسان تو اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت سے محروم رکھتے ہیں۔ اور پھر اس سورت کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف اسلام لا کر احسان نہ جتاؤ۔ مسلمان بن گئے، اب شور شرابہ کرتے پھریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس بات کے حقدار ہیں اور فلاں چیز کے حقدار ہیں، تو صرف اسلام اور مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اندر ہونا چاہیے جو اسلام کا تقاضا ہے۔ کہ ایمان تو اللہ نے دے دیا، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، لیکن اب اگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل، اسلام کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ایمان نہیں بنایا جائے گا، ایمان کو اپنے دل کے اندر اجاگر نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس اسلام کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام ایسے ہے جیسے کہ ایک شاہراہ، ایک راستہ، ایک طریقہ، یہ اسلام ہے۔ اس پر چلنا اور منزل مقصود تک پہنچ جانا یہ ایمان ہے، کہ اسلام کے تقاضے کے مطابق نماز ادا کی جائے، اسی طریقے سے اسلام کے تقاضے کے مطابق روزے رکھے جائیں، اسلام کے تقاضے کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے، اسلام کے تقاضے کے مطابق اگر حج فرض ہے تو حج ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں جہاں جہاں پیش آتے جائیں ان پر اپنی منشا کو دور رکھتے ہوئے اسلام کے تقاضے پر عمل کرنا یہ ایمان ہے۔ جو اسلام لے آئے اور کہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، تو بھائی ایسے ایمان نہیں آتا۔ یہ اسلام تو کہہ سکتے ہیں، ایمان وہ ہے جو اسلام کے تقاضے پر عمل ہو۔ جیسا کہ تمام انبیاء نے کہا
شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کیا خطاب کیا کہ اوفوا الکیل، کہ بھائی وزن کو پورا پورا تولو، یہ ایمان ہے، یہ ایمانداری ہے۔ اگر آپ وزن کو کمی بیشی کرتے ہو تو یہ بے ایمانی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ ایمان نام ہے اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کا۔ اگر ہم صرف اور صرف اس اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ بیٹھے اور دین کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے تو یہ بہت بڑی خامی اور کوتاہی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کسی منافقین کے بندے کو اور فرد کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کو جدا جدا کر کے بتا دیا اللہ کے نبی کو کہ بھائی یہ منافق ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ معلوم ہو کہ اسلام تو تھا لیکن دین کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے، منافقت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ منافق ہیں، ان سے اسلام کی حفاظت کی جائے۔ تو دین اسلام جو ہے وہ سراسر خیرخواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ۔ یہ دین اسلام خیرخواہی کا نام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے وارث بن جائیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، تو آپ کو اس اسلام کی شاہراہ پر چل کر اسلام کے تقاضوں کے مطابق ایمان اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو یہ اسلام کی شاہراہ آپ کی منزل مقصود تک لے جائے گی۔ لیکن اگر ہم خالی یہ کہیں کہ ہمیں صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے نجات مل جائے، تو پھر یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ میں اور آپ ان منافقین کی طرح کا عمل کر رہے ہیں کہ ہم دین کا تو کوئی کام نہیں کرتے، صرف اور صرف دین میں بوجھ بڑھا رہے ہیں، وزن بڑھا رہے ہیں۔ جھوٹ، بددیانتی، فحاشی، عریانی، رشوت اور طرح طرح کے معاملات اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں نا، جو اسلام کے نام پر بنا۔ چلانے والے مسلمان ہیں، بیٹھنے والے سیٹوں پر مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہی کام لٹکائے جا رہے ہیں رشوت کی بنا پر، بددیانتی کی بنا پر۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایمانداری نہیں ہے، اسلام موجود ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو اسلام کے تقاضے کے مطابق اس اسلام کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے اوپر چلتے ہوئے ایمان کے ساتھ آپ جنت کی طرف چلے جائیں۔ صرف اور صرف اس اسلام کے نام کو استعمال کر کے کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ سروے کریں کہ پاکستان ہے تو مسلمانوں کا نا، مسلمانوں کے ملک میں شمار ہے، لیکن ہم اپنے قوانین کو دیکھیں تو ایمانداری نہیں ہے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اسلام کے ساتھ ایمان کو جوڑنا پڑے گا۔ ایمان نہیں جوڑیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان نہیں جوڑیں گے تو کسی بھی محکمے کے اندر کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان نہیں جوڑیں گے تو کسی بھی فیکلٹی کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، کسی بھی درجے کے اندر کامیابی نہیں آئے گی۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ایمان کی طرف بلایا اسلام کے باوجود، کہ بھائی اسلام تو ہے لیکن ایمانداری ہونی چاہیے، اوفوا الکیل، کہ میزان پورا ہونا چاہیے، کہ دیانتداری نظر آنی چاہیے۔ یہ دیانتداری نظر نہیں آئے گی تو معلوم ہوا کہ ایمان نہیں ہے۔ آج ہمارے حال بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس حسد، بغض، کینہ، یہ ساری کی ساری وہ برائیاں ہیں جو ہماری نفسانی بیماریاں ہیں، جن کا علاج اللہ نے بتایا کہ ان کا علاج اللہ کا خوف ہے۔ یہی ایمان بھی اللہ کا خوف ہے کہ یہ چیزیں چاہیے، ان سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ دنیا کے اندر ایمان چاہتے ہو تو اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ یہ اللہ کا خوف تمہیں جب حاصل ہو جائے گا تو تم اسلام کی شاہراہ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کر جنت تک چلے جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کو نہیں استعمال کرو گے تو ناکامی آ جائے گی۔ الدین النصیحہ، یہ دین اسلام خیر خواہی ہے کس کے لیے؟ کہ تم دین اسلام کے اندر خیر خواہی کرو قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کرو، اس کی تلاوت کرو۔ تم اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر خیر خواہی کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خیر خواہی کرو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی ہیں اور ان کے طریقے پر چل کر دکھاؤ۔
یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی طریقے سے علاقے اور ملک کے امراء، ان کی صحیح باتوں پر عمل کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کے اصول اور ضوابط کی پابندی کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی نصیحت ہے، یہی خیر خواہی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ائمۃ المسلمین، عامۃ المسلمین، کیونکہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ جب تک کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ نہیں کریں گے، تب تک کہ معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ کہ ہر درجے کے اندر یہ نہ ہو کہ میں اپنے والد کے ساتھ تو خیر خواہی کا معاملہ کروں، پڑوسی کے ساتھ نہ کروں، بڑے بھائی کے ساتھ تو کروں، چھوٹے کے ساتھ نہ کروں۔ اسی طریقے سے میں اپنے ملنے جلنے والے اور بڑے منصب والوں کے ساتھ تو خیر خواہی کروں، لیکن میں ملنے جلنے والے اور روڈ راستوں پر چلنے والے ہمارے دوسرے بھائی، ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کروں۔ جن کے ساتھ کہیں بھی تعلق ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کروں، اور جن کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کروں، تو یہ بھی دین اسلام نہیں کہتا۔ دین اسلام کہتا ہے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم اسلام کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے ملک کی راہ صحیح راہ پر ہموار ہو جائے گی، صحیح سمت میں چل جائے گی، پھر ہم سب گمراہی سے بچ جائیں گے، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہمارے شعبے صحیح ہو جائیں گے، ہماری فیکلٹیاں صحیح ہو جائیں گی، ہمارے ادارے صحیح ہو جائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے حد میں رہتے ہوئے اسلام سب کے پاس ہے، اسلام کی کسی سے نفی نہیں کی جا رہی، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اسلام پر تو ہو لیکن ایمان تمہارے اندر نہیں۔ ہم اس اسلام کے نام پر نبی علیہ السلام پر احسان جتائیں، اس طریقے سے اس وقت کے منافقین جتلاتے تھے۔ اس وقت کے منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، اللہ کے نبی نے تو اس مسجد کو بھی گرا دیا تھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی ہے، ایسی مسجد کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اسلام کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں اور ایمان اندر نہ لایا جائے، اس وقت تک ان شعائر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ان شعائر کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب اسلام ایمان ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسے کہ مسجد قباء صحابہ نے بنائی کہ انہوں کے اندر اسلام بھی تھا اور ایمان بھی تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ قباء والوں کے پاس جاؤ، اس مسجد زرار کو گرا دو، اس میں نماز ادا نہ کرو، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد زرار کے اندر کسی بھی طرح تم قدم نہ رکھنا، یہ تو نقصان کے لیے بنائی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہی پھوٹ ڈالی جا رہی ہے، قومیت کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر، رنگ و نسل کی بنا پر، جبکہ میرے نبی نے فرمایا یہ رنگ و نسل، یہ قومیت، یہ لسانیت، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ بلا تفریق پوری کی پوری امت کی خدمت کرو، بلا تفریق پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اس جذبے کو پوری کی پوری انسانیت کے اندر بیدار کرو، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ دنیا کے اندر میں مسلمانوں کی نہیں کہہ رہا، انسانیت کے اندر بھی وہی لوگ دنیا میں نظر آئیں گے جو بلا تفریق قوم کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن جو قوم حسب نسب کی بنا پر خدمت کریں گے ان کا نام دنیا میں بھی نہیں رہے گا، اور آخرت میں تو ویسے ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے آئے گی جو رنگ نسل کو بلا تفریق کریں کہ بھائی رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہماری کوئی خدمت نہیں ہے، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر ہماری کوئی خدمت نہیں ہے، ہماری خدمت، ہماری خیر خواہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ ہماری خیر خواہی، تب ہم ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تب ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو ویسے بھی آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم یہاں خیر خواہی کا مدار اس دنیا کو بنا لے کہ جو میرے ساتھ اچھائی کرے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں، جو میرے ساتھ سیدھا چلے میں اس کے ساتھ سیدھا چلوں، تو یہ کیا معیار ہوا؟ پھر فرق کیا ہوا ہندوؤں کے اندر، غیر مسلموں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر؟ اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہی ہے کہ اسلام سکھاتا ہے کہ بلا تفریق آپ نے پوری کی پوری انسانیت کی خدمت کرنی، تبھی یہ آپ اس مسلمان، حقیقی مسلمان کہلانے کے حقدار بنیں۔ لیکن اگر اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اسلام تو ہوگا، مسلمان تو ہوں گے لیکن بے ایمان ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا۔ اس دیانت داری کو اپنے اندر پیدا کریں کہ میں کسی کے حسب نسب کی پرواہ نہ کروں، بلکہ میں اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کی خدمت کروں،
اللہ کی رضا کی خاطر جس بھی شعبے سے میرا تعلق ہے اس معاملے کے اندر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں. ضروری نہیں ہے مال اور دولت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، بلکہ خیر خواہی وہ ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے. آپ کے پاس یہ دین کی بات آئی ہے، آپ لوگوں میں عام کریں. سب سے بہتر خیر خواہی یہی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے. آپ کے پاس تھوڑی سی بھی بات پہنچ گئی ہے، نبی علیہ السلام کا بھی یہی حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ تمہیں کوئی بھی بات پہنچی ہے تو پہنچاؤ غائب کو. جو حاضر ہیں وہ غائب کو بات پہنچائیں، جن کو دین اسلام کا صحیح پیغام ملا ہے وہ غائب پہ پہنچا دیں. یہی خیر خواہی ہے، اس سے اچھے کوئی خیر خواہی نہیں ہے. اور اس خیر خواہی کو بلا تفریق کریں، رنگ اور نسل کے بغیر کریں. میری قومیت کا ہے یا نہیں ہے لیکن اسلام کی طرف بلانا ہے، میرے ساتھ کا ہے یا نہیں ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی نہیں دیکھنا، بلکہ دین اسلام خیر خواہی ہے. اس اسلام کے اندر آ جاؤ. اسلام کے بعد اس دین اسلام کے تقاضوں پر عمل کر کے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، پھر اللہ رب العزت کی یہاں کامیابی ہے. اللہ نے یہی اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، ایمان کی طرف تمہیں لے آئے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس ایمان کے اوپر استقامت دکھاؤ، اس پر جم جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ اور ان کے تقاضوں کو پورا اس دنیا کے اندر ادا کر کے دکھاؤ تاکہ تمہارے لیے حقیقی سرخروئی کل قیامت کے دن تمہارا مقدر بن جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس اسلام کی شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے. یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ حاسدوں کے حسد سے، یا اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.